بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک نئی نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج میں چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے اس چینل کا مقصد صرف یہ تھا کہ بہت سے سرکاری ملازمین جو کہ اپ ڈیٹ جن کے پاس نہیں ہوتی وہ اس کی مدد سے اپنی اپ ڈیٹ جان سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک اور بات بتاتے چلوں کہ ایک سرکاری ملازم جو کہ 30 سال یا 35 سال سروس کرتا ہے، لیکن سروس کرنے کے بعد اس کو اتنا نہیں معلوم ہوتا کہ میری جاب کی ڈسکرپشن کیا ہے، میرے جاب کے کیا مسائل ہیں، اس کو یہ بھی اتنا بھی نہیں پتا ہوتا کہ میری بیسک پے کتنی ہے، میرے الاؤنسز کتنے ہیں، کیا مجھے وہ صحیح مل سکتے ہیں کہ نہیں مل سکتے، کیا مجھے واجبات صحیح مل سکتے ہیں کہ نہیں مل سکتے۔ وہ اپنی ریٹائرمنٹ نہیں نکال سکتا، وہ اپنی گریجویٹی نہیں نکال سکتا، وہ اس کے لیے دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ تو میرا سب سے بڑا مقصد یہی تھا کہ ایسی انفارمیشن اور ایسی ویڈیو بنائی جائے جس میں تمام سرکاری ملازمین کو کم از کم اتنا ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی جو زندگی کے مسائل، جو سروس کے مسائل ہیں، وہ کون کون سے ہیں اور ان کو کیسے فیس کیا جاتا ہے، اور ان مسائل کا جاننا کس حد تک ضروری ہے۔ یہ میرا بہت زیادہ مقصد ہوتا ہے ویڈیو بنانے کا، لیکن اس میں بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں جو وہ ڈس لائک بھی کرتے ہیں، بہت سے ایسے کمنٹس دیتے ہیں جو کہ سننے کے نہیں ہوتے۔ میرے بھائی، یہ جتنی نیوز ہوتی ہیں یہ ایک انسان خود تو بناتا نہیں ہے، لیکن انفارمیشن کی جو ویڈیو ہوتی ہیں وہ خاص طور پر اس کے لیے ایک بہت ڈیٹا اکٹھا کرنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، سروس رولز دیکھنے پڑتے ہیں، ریٹائرمنٹ کے رول دیکھنے پڑتے ہیں، اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں دیکھنی پڑتی۔ اس کے علاوہ جو دوسری ویڈیوز ہوتی ہیں وہ اس قسم کی ہوتی ہیں کہ جیسے کہ نیوز ہوتی ہے، جیسی کہ نیوز اخبار میں ٹی وی میں آئی تو اس کو آپ تک پہنچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ جلد سے جلد آپ کو اس کی ڈیٹیل پہنچا دی جائے۔ تو وہ نیوز تو اخبار کی ہوتی ہے، لیکن اس کا جو خمیازہ ہے وہ بنانے والے کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اصل میں یہ آپ یہ دیکھا کریں کہ یہ کہیں نہ کہیں سے یہ نیوز ہے، اور یہ نیوز صحیح بھی ہوتی ہے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ 5-6 مہینے پہلے یہ نیوز آ جاتی ہے، وہ لوگ اس کہتے ہیں یہ فیک ہے، یہ غلط ہے، جھوٹ ہے، لیکن 5-6 مہینے کے بعد وہی نیوز بالکل اپ ڈیٹ ویسی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی، آپ کی مہربانی ہوگی تو آپ اس نیوز اور ان خبروں پہ خبر سمجھ کے پڑھا کریں اور اس پہ غور کیا کریں۔ لیکن اس کے علاوہ جو دوسری انفارمیشن ہوتی ہے سرکاری ملازمین کے حوالے سے، اس کو ضرور فوکس کیا کریں، اور اس کو آپ اگر سمجھ جائیں گے ان مسائل کو تو آپ کی سروس میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ تو اس کے علاوہ آج میں بات کرنا چاہتا ہوں ڈیلی الاؤنسز کے بارے میں۔ یہ جو ڈیلی الاؤنسز ہوتے ہیں، ٹریولنگ الاؤنسز کے بارے میں بات کروں گا، تو بہت سے لوگ اس ویڈیو کو اس لیے چھوڑ جائیں گے کہ ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بہت سے ملازمین ایسے ہیں کہ جو ڈیلی سفر کرتے ہیں، ان کو ڈیلی کہیں نہ کہیں آڈٹ کے سلسلے میں جانا پڑتا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر میں، خاص پر لاہور میں انہیں بہت زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے، یا اسلام آباد میں بہت زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے اس پہ میں آج کی یہ ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا کہ آپ نے یہ الاؤنسز کیسے لینے ہیں، اور آپ کو کتنے الاؤنسز آپ لے سکتے ہیں اور کتنے کلیم کر سکتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ہم ایسے کرتے ہیں کہ ایک جگہ سے سفر کیا، وہاں سے ہوٹل کا بل بنوا لیا، بل بنوا کے کلرک کو دے دیا، کلرک نے اس کا بل بنا دیا، بل بنانے کا آپ کو پیسے دے دے، کچھ اس نے خود رکھ لیے، کچھ آپ کو دے دیا۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میری ایکچوئل میں نے سفر کیا، 3-4 دن میں نے ضلالت کی، اس کے بعد مجھے اس کا جو ریٹرن ہے وہ تو صحیح نہیں ملا۔ تو اس لیے یہ آپ کو جاننا ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے ایکچوئل کتنی اماؤنٹ بنتی ہے، کتنا میں کلیم کر سکتا ہوں۔ تو چلیں اس کی ویڈیو کو طرف چلتے ہیں اور بغیر وقت ضائع کیے ہوئے۔ تو آج کی جو ڈیلی الاؤنسز کے بارے میں ہے، اس میں سکیل بتا دیا گیا کہ سکیل نمبر 1 سے لے کر سکیل نمبر 4 تک 496 جو ہے 496 روپے آرڈنری ریٹ ہے، اور اس کے لیے 800 روپے آپ کو اسپیشل ڈیلی ملے گی۔ اس میں بائیفرکیشن کی گئی ہے، ایک آرڈنری ڈیلی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے اسپیشل ریٹ ہوتا ہے۔ اب آرڈنری کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتی ہے آپ کی لوکل ڈیلی۔ آپ ایک شہر میں رہتے ہیں تو وہاں پہ 50-60 کلومیٹر، 100 کلومیٹر، 200 کلومیٹر پر آپ کسی دوسرے شہر میں کسی انکوائری کے لیے جاتے ہیں، یا کسی بھی کام، سرکاری کام کے سلسلے میں جاتے ہیں، تو آپ کو وہاں پہ ڈیلی آرڈنری ملے گی۔ لیکن اس کے علاوہ اگر دوسرے شہر میں، جس میں بہت سارے شہروں کے نیچے نام لے، اسپیسیفک جو اسٹیشن ہے، جس میں حیدرآباد، کراچی، سکھر، باولپور، ڈی جی خاں، ملتان، کوئٹہ، سرگودا، سیالکوٹ، لاہور، گوجرانوالہ، راولپنڈی، اسلام آباد، فیصل آباد، پشاور، نادرن ایریا، مظفر گڑھ، میرپور، خاص ایجے کے علاوہ آپ چولستان میں بھی جائیں تو وہاں پہ بھی آپ کو اسپیشل ڈیلی ملے گی۔ تو یہ ڈیلی آرڈنری اور اسپیشل ڈیلی کا فرق ہے۔ اب اس میں اسکیل وائز آپ کے سامنے اس کی ڈیٹیل ہے، 5 سے 11، 12 سے 16، 17 سے 18، یہ نیچے بتا دیا گیا 496، 800، 624، 880، اور اس طرح یہ دیکھیں تمام 17 سے 18 کے لیے 2200 اور 2560، اور 19-20 کے لیے 2480، 3280۔
یہ تمام ڈیٹیل بتا. میں آپ سے جو ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا اس مسئلے پہ وہ صرف یہ تھی. ان ڈیٹیل کا تو آپ کو بھی پتا ہوگا. آپ ایک بندہ سفر کرتا ہے, وہ ملتان سے لے کر لاہور کا سفر کرتا ہے, تو اس کو 450 کلومیٹر یا 300 کلومیٹر سفر کرتا ہے, تو اس کا کیا ریٹ ہوگا؟ اس کا ریٹ یہ ہوگا ₹2.50 فی کلومیٹر. وہ بس کا ریٹ اس کے پر لاگو ہوگا, یعنی کہ ₹2.50 وہ کلیم کرے گا بس کا ریٹ. اگر اس کو ملٹی پلائی آپ کریں گے 300 سے, تو وہ آپ کا ڈیلی جو ہے اس کا نکل آئے گا, آپ کا کرایہ نکل آئے گا. اس کے علاوہ اگر آپ چلے جائیں ہوٹل میں رہنے کے لیے, تو آپ کو جتنی ڈیلی ملے یہ بات آپ سمجھ لینی چاہیے کہ آپ جب گھر سے نکلیں گے کسی سفر کے لیے, آپ کو فل ڈیلی ملے گی. آپ رات وہاں پہ سٹے کریں گے, آپ کو ہوٹل کے چارجز آپ کی اس ڈیلی جو آپ کو ہوگی اس کے حساب سے, اس ڈیلی کے اندر ہی آپ کا ہوٹل ہوگا, آپ کا ہوٹل کا کرایہ ہوگا, آپ کا کھانا ہوگا, آپ کی رہائش ہوگی. یہ سارا کا سارا اسی 800, 1440, 2560 اسکیل وائز اسی کے اندر آئے گا. اور اس کے علاوہ آپ وہاں پہ 2 دن گزاریں, 3 دن گزاریں, اس کے علاوہ جتنی ڈیلیز آپ کی 2 بنے گی, 3 بنے گی, اس کو اس کے ساتھ آپ ملٹی پلائی کریں گے. اس کے اندر 17% ٹیکس لگے گا. تقریباً 17% ٹیکس ہوتا ہے, وہ اس کے اندر ہی آ جاتا ہے. اس کے بعد آپ وہ پورا کا پورا بل وہاں سے ہوٹل کا بنوا لیں گے. واپسی جب آئیں گے تو آپ کو ڈیلی نہیں ملے گی. واپسی کی کوئی ڈیلی نہیں ہوتی, صرف جانے کی اور وہاں پہ سٹے کرنے کے لیے 1 دن سٹے کریں تو وہاں پہ 2 ڈیلیاں آپ کو ملیں گی. اس کے بعد 1 رات وہاں پہ سٹے کریں گے, 2 ڈیلیاں ملیں گے. 2 رات سٹے کریں گے تو اس کے علاوہ میرا خیال 6 ڈیلیاں اس کی ملتی ہیں, 4 سے 6 ڈیلیاں ملتی ہیں. لیکن اس میں امائنڈمنٹ ہو چکی ہے, اب میرے خیال میں جتنے رات وہاں پہ سٹے کریں گے اتنی ڈیلیاں آپ کو ملیں گی. تو اس کے علاوہ جب آپ واپس آئیں گے تو آپ کو واپسی کے لیے ڈیلی نہیں ملے گی, اور جتنے آپ وہاں پہ سٹے کریں گے اسی حساب سے آپ کو وہاں پہ ڈیلیاں مل جائیں.